السلام علیکم بچوں، آج کا ہمارا عنوان ہے حکومت خود مقامی بلدیات کی تشکیل۔ گاؤں کے مقابلے میں شہروں میں الگ حالات ہوتے ہیں۔ یہاں پر مکانات جو ہوتے ہیں وہ پکے ہوتے ہیں، پختہ مکانات ہوتے ہیں، سڑکیں کشادہ یعنی کہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ یہاں پر بڑی بڑی دکانیں پائی جاتی ہیں، زیادہ تعداد میں گاڑیاں ہوتی ہیں، آبادی بھی زیادہ ہوتی ہے، صنعتیں یعنی کہ کارخانے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ گاؤں سے لوگ ہجرت کر کے شہر آتے ہیں۔ اس ہجرت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ نئی نئی بستیاں وجود میں آتی ہے۔ جب لوگ ہجرت کر کے آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، کہیں بھی جھوپڑیاں ڈال کر رہنا شروع کر دیتے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، شہر کی جو حیت رہتی، جو ساخت رہتی، وہ مسلسل تبدیل ہوتے رہتی، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، سلم بستیاں یعنی کہ گندی بستیاں جو ہوتی ہے وہ وجود میں آتی، جہاں پر جھوپڑ پٹی وغیرہ رہتے نا، ویسے تو کیا سہولیات دینا ضروری ہو جاتا، برقی، پانی، حمل و نقل، اسکول اور دواخانے جیسے سہولیات تمام لوگوں کو، یہ جو سلمس میں رہتے ہیں ان کو بھی یہ سہولیات ملنی چاہیے۔ یہاں کے مسائل کیا رہتے ہیں، ناکارہ مادوں کو ختم کرنا، کچرے کی نکاسی، اور بہت زیادہ اہم مسائل ہوتے ہیں شہروں میں۔ تو ان سب مسائل کے حل کے لیے، ان ساری چیزوں کو اچھے سے چلانے کے لیے ترتیب سے ایک بہت بڑے انتظامیہ کی ضرورت پڑتی ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں، بلدیہ کہتے ہیں۔ بلدیات 3 قسم کے ہوتے ہیں: شہری پنچایت جہاں 11 سے 25,000 تک آبادی ہوتی ہے، بلدیاتی مجلس جہاں 1 لاکھ تک آبادی موجود ہو، اور آخری ہے بلدی کارپوریٹ جہاں پر 1 لاکھ سے 10 لاکھ تک کی آبادی پائی جاتی ہو۔ بلدیات کو تشکیل دینے کے لیے انتخابات کیے جاتے ہیں۔ ان انتخابات میں ایک جو بڑا شہر ہوتا ہے اسے کیا کرتے ہیں، مختلف وارڈز میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک شہر کو کئی وارڈز میں تقسیم کیا جاتا، اور ہر شہری جو کہ 18 سال اس کی عمر ہو وہ ووٹ دینے کا اہل ہوتا ہے، یعنی کہ ووٹ دینے کے قابل ہوتا ہو۔ یہ جو انتخابات ہوتے ان کی میعاد 5 سال ہوتی، یعنی کہ ہر 5 سال کے بعد انتخابات کیے جاتے ہیں۔ انتخابات میں حصہ لینے کی عمر، یعنی کہ وارڈز کے لیے جو نمائندہ ٹھہرے گا اس کی عمر 21 سال ہونی چاہیے، یہ شرط ہے۔ ان انتخابات کے ذریعے لوگ جو ووٹ دیتے ہیں، بالغ افراد جن کی عمر 18 سال ہوتی ہے، اس کے ذریعے کیا کرتے ہیں، ہم نمائندوں کا انتخاب کرتے۔ بلدیاتی مجلس میں جو نمائندہ ہوتا اسے کونسلر کہتے، اور بلدی کارپوریٹ میں جو نمائندہ ہوتا اسے ہم کارپوریٹر کہتے۔ اسی طرح جو صدر ہوتا ہے وہ بلدیاتی مجلس میں صدر ہی کہلاتا، اور بلدی کارپوریٹ کا جو صدر ہوتا ہے وہ میئر کہلاتا ہے۔ بلدیات کس طرح کام کرتے ہیں، شہروں میں پائے جانے والے تمام افراد کو پانی کی فراہمی، روشنی کا انتظام، سڑکوں کی مرمت، گندے پانی کی نکاسی، تعلیمی ادارے، دواخانے، ان سب کے علاوہ بھی جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں شہر کو ترقی دینے کے لیے، ان سارے کاموں کے لیے بلدیات ہی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو ان سارے کاموں کو دیکھنے کے لیے صرف ایک اکیلا بلدیہ یا پھر کوئی ہم جسے منتخب کرے نمائندے، وہ سارے یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ان کے ساتھ بہت سارے ملازمین ہوتے ہیں جو ان تمام کاموں کو آسانی سے انجام دینے میں مدد کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، الگ الگ شعبے یا ڈپارٹمنٹ بنائے جاتے ہیں۔ ہر ایک کام کے لیے ایک الگ شعبہ ہوتا ہے، جیسے کہ پینے کی پانی کی فراہمی کے لیے الگ شعبہ رہتا ہے، صفائی کے لیے الگ رہتا ہے، اور روشنی کے لیے ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہوتا۔ اس طرح سے یہ لوگ اپنے کام انجام دیتے ہیں۔ عام طور پر جو کونسلر یا کارپوریٹر رہتے الگ الگ وارڈز میں، وہ لوگ کیا کرتے کہ لوگوں سے ملتے، عوام سے ملتے، ان کے مسائل پوچھتے، اور پھر ان مسائل کو کیا کرتے وہ لوگ میٹنگز میں ڈسکس کرتے، اس پر بحث کی جاتی اور ان کا حل تلاش کیا جاتا۔ اس کے علاوہ ایک وارڈ سے تعلق رکھنے والے عوام اپنے وارڈ کے جو نمائندہ ہوتا ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں، کونسلر یا کارپوریٹر، ان سے براہ راست مل کر اپنے وارڈ میں پائے جانے والے مسائل سے ان کو آگاہ کر سکتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے لیے
بلدیات کو عطیات یا فنڈز کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی کہ پیسوں کی۔ تو یہ پیسے وہ لوگ کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ ٹیکس سے، یعنی کہ عوام سے جو ٹیکس لیتے ہیں، جیسے کہ پراپرٹی ٹیکس رہتا ہے جائیداد کے اوپر، اور ہم کوئی بھی چیز ہم خریدے تو اس کے پیچھے ہم ٹیکس دیتے، تو اس سے یہ سب ساری چیزیں چلائی جاتی ہے۔ لیکن یہ جو ٹیکس کی رقم ہوتی وہ بھی ناکافی ہوتی، تب کیا کرتے یہ لوگ؟ حکومت سے امداد طلب کرتے، یعنی کہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ انہیں پیسے فراہم کرتی ہے انتظامات کے لیے۔ انہی عطیات، فنڈز اور امداد کے ذریعے تمام ملازمین جو ورکرز ہوتے ہیں ان کو تنخواہ دی جاتی ہے۔ راجنہ سرسلہ ضلع میں پایا جانے والا ایک چھوٹا سا شہر ہے ومل واڑہ، جہاں پر شہری پنچایت پائی جاتی ہے۔ یہ جو ومل واڑہ شہر ہے یہ خاص طور سے راجا راجیشورا مندر کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہاں جو ہم پانی کا نظام دیکھ رہے ہیں وہ ایک لائن مختلف پائپوں کو جوڑ رہی ہے، اسے آکاش گنگا کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ ایک ہی جو نل ہوتا ہے اس کو کئی گھروں میں پائپ کے ذریعے سے جوڑا جاتا ہے۔ تو یہ اسکیم یہاں پر چلائی گئی تھی، اسے سوجلا دھارا اسکیم کا نام دیا گیا تھا۔ یہ ایک مختلف طرح کی چیز ہے جو ہم ومل واڑہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ہر روز کچرے کی صفائی کی جاتی ہے۔ جو ورکرز ہوتے ہیں، ملازمین ہوتے ہیں، وہ ڈریس یونیفارم پہنتے ہیں اور روزانہ جھاڑو لگاتے ہیں۔ بڑی بڑے ٹرکس جو ہوتے ہیں، ڈمپرز ہوتے ہیں، وہ اس کچرے کو لے جا کر شہر سے 5 کلومیٹر کی دوری پر پھینکتے ہیں۔ اور یہاں پر کیا کیا جاتا ہے؟ کچرے سے واٹر بوٹلز جو رہتے ہیں ویسٹ، انہیں الگ کیا جاتا ہے اور ان کو توانائی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ تہواروں کو منانے کے لیے بھی ان کے پاس ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے جہاں پر تہوار منائے جاتے ہیں۔